ازبکستان کے مغربی نل میں ریگستان کے کنارے ایک ایسا شہر آباد ہے جہاں وقت جیسے تھم گیا ہو۔ یہ ہے خوئے ریشمی راستے کی ایک چمکتی ہوئی یادگار جہاں ہر اینٹ تاریخ سناتی ہے۔ خوئے کی سب سے منفرد پہچان ہے اچن قلعہ، ایک قدیم اندرونی شہر جسے بلند مٹی کی دیواروں نے گھیر رکھا ہے۔ یہ دیواریں، جن کی بنیاد 6 صدی عیسوی میں رکھی گئی، آج بھی انسانی عزم اور فن تعمیر کا ثبوت ہے۔ اور یہ ہے کلتہ مینار، ایک ایسا مینار ہے جو اپنی نیلی و فیروزی ٹائلوں سے آسمان کو چھوتا محسوس ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے اگر یہ مکمل ہو جاتا تو وسطی ایشیا کا سب سے بلند مینار بنتا، مگر تقدیر نے اسے نامکمل ہی چھوڑ دیا۔ خوئے ازبکستان کے مغربی حصے میں واقع ہے اور خوارزم کے تاریخی علاقے کا حصہ ہے۔ یہ شہر دریائے امکو کے جنوب میں آباد ہے، جو وسطی ایشیا کی سب سے اہم آبی گزرگاہوں میں سے ایک ہے۔ اس کی جغرافیائی اہمیت نے صدیوں تک اسے تجارت، ثقافت اور حکمرانی کے مرکز کے طور پر قائم رکھا۔ خوئے کی پوزیشن ایسی ہے کہ یہ قدیم زمانے میں شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب جانے والے قافلوں کے لیے ایک قدرتی سنگم بن گئی تھی۔ خوئے کی تاریخ کئی صدیوں پر محیط ہے، جس میں مختلف تہذیبوں اور سلطنتوں نے اپنے نقوش چھوڑے۔ یہاں کے کچھ اسان قدیمہ قبل اسلام کے دور سے تعلق رکھتے ہیں، جب یہ علاقہ زرتشتی اور بودھ تہذیبوں کے زیر اثر تھا۔ بعد ازاں اسلامی عہد میں خوئے نے تیزی سے ترقی کی اور علم و فن تعمیر اور تجارت کا مرکز بن گیا۔ خاص طور پر 17 سے 19 صدی کے دوران خوئے نے اپنی بلند ترین شان حاصل کی جب یہ خوارزم خانیت کا دارالحکومت تھا۔ اس دور میں شہر کے عظیم قلعے، مدارس، مساجد اور مینار تعمیر ہوئے، جو آج بھی اس کے سنہرے ماضی کی گواہی دیتے ہیں۔ خوئے صدیوں تک ریشمی راستے کا ایک مرکزی پڑاؤ رہا، جہاں سے مشرق اور مغرب کے درمیان قافلے گزرتے تھے۔ اس شہر نے تجارت، فنون لطیفہ، تعلیم اور روحانیت کے میدان میں نمایاں کردار ادا کیا۔ یہاں کے کاریگر ٹائل سازی، لکڑی پر کندہ کاری اور دھات کے فن میں مہارت رکھتے تھے، جو آج بھی ازبک ثقافت کا حصہ ہے۔ اسی طرح خوئے کی گلیوں اور عمارتوں میں اسلامی، فارسی اور ترک فن تعمیر کا حسین امتزاج نظر آتا ہے، جو وسطی ایشیا کی تہذیبی وحدت کی علامت ہے۔ اچن قلعہ ازبکستان کے قدیم شہر خیوا کا اندرونی قلعہ اور اس کا تاریخی مرکز ہے۔ یہ شہر کے اندر ایک محفوظ گڑھ کی مانند ہے، جسے 1967 میں میوزیم سٹی قرار دیا گیا اور 1990 میں یونیسکو عالمی ثقافتی ورثہ کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ اچن قلعہ کی فصیلیں گارے اور مٹی کی اینٹوں سے بنی ہوئی ہے، جن کی اونچائی تقریباً 10 میٹر اور لمبائی 2.2 کلومیٹر ہے۔ اچن قلعہ کی بنیاد قدیم خوارزم سلطنت کے دور میں رکھی گئی تھی، تاہم موجودہ شکل زیادہ تر 17 تا 19 صدی کی تعمیرات کی عکاسی کرتی ہے۔ اس دور میں خیوا خانتن خوارزم کا دارالحکومت تھا۔ قلعے کے اندر مدارس، مساجد، محلات، کاروان سرائے اور مقبرے تعمیر کیے گئے، جو اسلامی فن تعمیر کے حسین نمونے ہیں۔ اچن قلعہ ایک مکمل شہر کے مانند ہے، جس کے اندر تقریباً 50 یادگاریں اور 250 سے زیادہ تاریخی مکانات موجود ہیں۔ اس کے دروازے، بلند مینار، نیلی ٹائلوں سے مزین گنبد اور لکڑی پر کندہ کاری کے نمونے وسطی ایشیائی فن تعمیر کی اعلیٰ مثال ہے۔ گلیاں، قدیم دروازے اور مساجد کا پرسکون ماحول اس جگہ کو ایک زندہ تاریخی میوزیم۔ قلعہ خیوا شہر کے قدیم ترین قلعوں میں سے ایک ہے۔ یہ قلعہ دراصل خیوا کے خانوں کا شاہی محل تھا، جہاں سے پورے خوارزم علاقے پر حکومت کی جاتی تھی۔ اچن قلعہ کے شمال مغربی حصے میں واقع یہ قلعہ 12 صدی میں تعمیر ہوا، مگر اس کی موجودہ شکل زیادہ تر 17 صدی میں خیوا کے حکمران ارنگ خان کے دور میں بنی۔
کانیے ارک خیوا کی سلطنت کا انتظامی و شاہی مرکز تھا۔ یہاں سے خان حکومتی امور، دربار، عدالت اور فوجی معاملات چلاتا تھا۔ قلعے کے اندر مختلف حصے تھے جیسے دربار ہال، خان کا محل، حرم خانہ، اسلحہ خانہ اور قلعہ کی مسجد۔ ہر حصہ اپنی ساخت اور فن تعمیر میں ایک خاص روایت کا حامل ہے۔ کانیے ارک قلعہ مٹی کی اینٹوں سے بنایا گیا ہے، جس کے دروازے اور دیواریں سادہ مگر طاقتور انداز میں تعمیر کی گئی ہے۔ قلعے کے اندر نیلی و سبز ٹائلوں کی نقاشی، لکڑی کی باریک کاری اور گنبد دار چھتیں وسطی ایشیائی اسلامی فن تعمیر کی حسین مثال ہے۔ قلعے کے ایک بلند برج سے پورے چن قلعہ اور خیوا کے قدیم شہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر غروب آفتاب کے وقت یہ منظر نہایت دلکش ہوتا ہے۔ کانیے ارک قلعہ آج خیوا کی تاریخ کا ایک زندہ نشان ہے۔ یہ قلعہ نہ صرف شاہی عظمت و اقتدار کی علامت تھا بلکہ خوارزم کی سیاسی، عسکری اور ثقافتی مرکزیت کا مظہر بھی ہے۔ آج بھی دنیا بھر سے سیاح یہاں آ کر خیوا کے سنہرے ماضی کو قریب سے محسوس کرتے ہیں۔ قلعے کی فضاؤں میں قدیم وقتوں کی خاموشی، طاقت اور وقار کی جھلک محسوس ہوتی ہے۔ قلعہ مینار خیوا کا سب سے دلکش اور منفرد مینار ہے، جو اپنی چمکتی ہوئی نیلی و سبز ٹائلوں کی وجہ سے خیوا کا نیلا ہیرا کہلاتا ہے۔ اس کی تعمیر 1851 میں محمد امین خان نے شروع کروائی تھی اور منصوبہ تھا کہ یہ وسطی ایشیا کا سب سے بلند مینار بنے گا۔ تاہم خان کی اچانک موت کے باعث یہ مینار صرف 29 میٹر تک ہی تعمیر ہو سکا اور ہمیشہ کے لیے نامکمل رہ گیا۔ باوجود اس کے قلعہ مینار اپنی گولائی دار ساخت، نیلے فیروزی ٹائلوں کی جھلک اور چمکدار موزائک نقش و نگاری کے باعث خیوا کی پہچان بن چکا ہے۔ سورج کی روشنی میں اس کا رنگ بدلتا نظر آتا ہے، کبھی نیلا، کبھی سبز اور کبھی فیروزی۔ آج قلعہ مینار نہ صرف خیوا کی تاریخی خوبصورتی بلکہ اسلامی فن تعمیر کی تخلیقی شان کا مظہر بھی ہے۔ مسجد جمعہ خیوا کی سب سے قدیم اور روحانی مساجد میں سے ایک ہے، جو اپنی 218 خوبصورت لکڑی کے ستونوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ مسجد 10 صدی میں قائم کی گئی تھی، تاہم موجودہ عمارت 18 صدی میں دوبارہ تعمیر کی گئی۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں کوئی بلند گنبد مینار نہیں، بلکہ ایک وسیع چھت لکڑی کے ستونوں پر قائم ہے، جو مسجد کو ایک پرسکون، روحانی اور خانقاہی ماحول عطا کرتی ہے۔ ہر ستون پر نقاشی اور کندہ کاری کا منفرد نمونہ ہے۔ کچھ ستون قبل از اسلام دور کے ہیں، جبکہ بعض بعد میں مختلف ادوار میں شامل کیے گئے۔ دن کی روشنی چھت کے سوراخوں سے اندر داخل ہو کر جب ستونوں پر پڑتی ہے تو منظر نہایت روپرور اور خاموشی میں ڈوبا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ مسجد جمعہ خیوا کے اسلامی فن تعمیر، روحانیت اور تاریخ کا ایک زندہ استعارہ ہے۔ تاش ہولی محل، جس کا مطلب ہے پتھر کا صحن، خیوا کے سب سے خوبصورت اور دلکش محلات میں سے ایک ہے۔ یہ محل 19 صدی میں خوارزم کے حکمران قلی خان نے تعمیر کروایا تھا۔ اس کا مقصد شاہی رہائش، درباری ملاقاتیں اور حرم، خواتین کے رہائشی حصے کے لیے ایک جدید مگر روایتی عمارت قائم کرنا تھا۔ اس محل کی تعمیر تقریباً 8 سال میں مکمل ہوئی اور اس کے فنکاروں نے وسطی ایشیائی اسلامی فن تعمیر کی بہترین جھلک یہاں پیش کی۔ محل کے اندر نیلے، سفید اور فیروزی ٹائلوں کی جاذب نظر نقاشی، لکڑی پر کندہ کاری اور سنگ مرمر کے صحن دیکھنے والے کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ ہر کمرے اور برآمدے میں جیومیٹری طرز کے نقش و نگار، آیتیں اور پھولوں کے ڈیزائن ایک خاص روحانی حسن پیدا کرتے ہیں۔ تاش ہولی محل کے اندر 3 اہم حصے ہیں: درباری حصہ، مہمان خانہ اور خواتین کا حصہ۔ خاص طور پر حرم کے کمروں کی آرائش، رنگوں کی ہم آہنگی اور دیواروں پر باریک نقوش وسطی ایشیا کی فنکارانہ مہارت کی اعلیٰ مثال ہے۔